ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے سلطان محمد الپ ارسلان پر۔ سلطان محمد الپ ارسلان جو کہ پہلے سلجوقی حاکم تغرل بیگ کا بھتیجا اور اس کے بھائی چغری بیگ کا بیٹا تھا۔ سلطان الپ ارسلان نے اپنے چچا تغرل بیگ کی وفات کے بعد زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن سلطان نے ان تنازعات پر بر وقت قابو پا لیا۔ سلطان اپنے مرحوم چچا تغرل بیگ کی طرح نہایت مدبر، تجربہ کار اور جرأت مند شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی، جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر نگیں تھے۔ پہلے ان کے امن و استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنے پڑوس میں عیسائی ریاستوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی تھی کہ ارمن اور روم کے علاقے جو کہ اسلامی قلمرو میں شامل ہوں۔ دراصل وہ ایک مخلص مجاہد اور اسلام کی جہاد کی روح ہی وہ واحد عامل تھی جس کی بدولت سلطان کو عظیم اور شاندار کامیابیاں نصیب ہوئیں اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا۔ سلجوقی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیحی علاقوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور دولت بازنطینیہ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرا دیا۔ سلطان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کے عرصہ تک اپنی مملکت کے دور دراز کے علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا: سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع عیسائی علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلیفہ اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ سلطان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جارجیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ علاقے بہت جلد اس کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ الپ ارسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقے پر حملہ کیا۔ حلب جو کہ جس میں اس وقت مرداسی حاکم تھے، اس سلطنت کی بنیاد 414 ہجری مطابق 1023 میں صالح بن مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ سلطان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرمانروا محمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکام کا پابند کرے۔ اس کے بعد سلطان نے ایک ترک سپہ سالار ایتھسز بن او خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمی نے فاطمیوں سے رام اللہ اور بیت المقدس تو چھین لیے، لیکن اسکلان پر قبضہ نہ کر سکا، جسے مصر میں داخلے کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ اور سلطان سلجوقی کے مرکز کے قریب ہو گئے۔ سلطان کے ان فتوحات نے رومی شہنشاہ رومانوس کو آگ بگولا اور بہت مشتعل کر دیا، اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوکیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوقی فوجوں میں کئی خونریز مارکے ہوئے۔ ملازکرت کا مارکہ ان سب میں زیادہ اہم ہے، جو 463 ہجری مطابق اگست 1070 کو برپا ہوا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ روم کا شہنشاہ رومانوس بہت بڑا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اس لشکر میں روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ رومانوس کی جنگی تیاریاں بھی بہت خوب تھیں۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شریک تھے، 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگجو جو اس کے علاوہ تھے جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ نقب لگانے والے، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 1,000 روز جاری، 400 بیل گاڑیاں جن پر فوجیوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینیں، منجنیقیں، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان منجنیقوں میں ایک منجنیق ایسی بھی تھی جس کو 1200 آدمی چلاتے تھے۔ رومانوس یہ سب لاؤ لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا تھا
اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اس نے اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا، حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں تو وہ یکبارگی حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں۔ وہ یہ سوچ رہے تھے اور تقدیر ہنس رہی تھی۔ سلطان اور رومی فوجوں کا آمنا سامنا الزہوہ کے مقام پر بدھ کے روز ہوا۔ ذی قعدہ کے مہینے کے ابھی 5 دن باقی تھے۔ رومی فوجوں کی تعداد کو دیکھ کر سلطان کچھ پریشان ہوا، لیکن فقہ ابو نصر محمد بن مالک بخاری نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا، سلطان محترم، جمعہ کے روز جب خطبہ جمعہ کے خطبے پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اس وقت دشمن پر حملہ کریں۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کے طفیل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو سلطان علیہ السلام اپنے گھوڑے سے اترا اور زمین پر سر رکھ کر بارگاہ خداوندی میں فتح نصرت کا طالب ہوا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور عیسائیوں کے سروں کو جھکا دیا۔ مسلم افواج نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ رومی شہنشاہ گرفتار ہوا۔ اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا۔ جب شاہ روم کو سلطان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے 3 کوڑے مارے اور پوچھا، اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ رومانوس نے کہا، میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ سلطان نے کہا، میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ رومانوس بولا، تو یا تو مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا یا معاف کر دے گا۔ سلطان نے کہا، میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھ کو معاف کر دوں اور فدیہ لے کر چھوڑ دوں۔ لہٰذا سلطان نے اس سے 15 لاکھ دینار لے کر اسے آزاد کر دیا۔ جب رومانوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا۔ وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت زیادہ متاثر ہوا، زمین بوس ہوا، تعظیم بجا لایا۔ سلطان نے عذرا عنایت 10,000 دینار فدیہ سے چھوڑ دیے تاکہ وہ ان سے اپنے لیے زادیرہ خرید سکے۔ خود اس کی پیشوائی کے لیے دور تک چلا، گرفتار بطریقوں کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کرے۔ ان تمام نوازشات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی اس کے ساتھ کر دیا تاکہ کوئی اسے گزند نہ پہنچائے۔ سلطان کا ایک مختصر لشکر سے، جس کی تعداد 30 سے 35,000 تھی، رومن شہنشاہ کے 2 لاکھ کے لشکروں کو شکست دینا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ اس واقعے نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ ایشیا کوچک کے اکثر علاقوں میں رومی شہنشاہیت کی بنیادیں ہل گئی تھیں۔ یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کے ستون اور بنیاد خیال کیے جاتے تھے۔ سلجوکیوں کی اس شاندار فتح نے بازنطینی حکومت کو ان علاقوں میں بتدریج کمزور کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔ اسلام کا یہ عظیم سپہ سالار اور بطل جلیل ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سن وصال 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 1072 ہے۔ آپ مرو کے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔